وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بے مثال کامیابی پر یہ ضرور کہوں گا، پرواز ایسی دیکھی شہباز کے پروں میں، پرواز ایسی دیکھی شہباز کے پروں میں، لرزا ہوا ہے طاری دشمن کے سب گھروں میں۔ ایسی دلیری ہم نے دنیا کو ہے دکھائی، ایسی دلیری ہم نے دنیا کو ہے دکھائی، جاری ہیں اپنے نغمے سارے سخنوروں میں۔ جناب اسپیکر، اپنی قیادت کی ہمیشہ کی تابناک روایت پر چلتے ہوئے ہم آج اس ایوان میں صرف مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش نہیں کر رہے، بلکہ گزشتہ برس کی طرح وعدوں کی تکمیل کا حساب بھی دے رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ مشکل ترین اور ناقابل اصلاح تصور ہونے والے مایوس کن حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور دن رات محنت و دیانت سے قوم کی کشتی کو بھنور سے نکالا ہے۔ دیوالیہ ہونے سے بچا کر وطن عزیز کو معاشی استحکام تک لانے کی اس تاریخی جدوجہد کے دوران تباہ کن سیلابوں، سیاسی انتشار، بھارت کی مسلط کردہ جنگ اور خطے میں جنگ سے پیدا ہونے والی عالمی معاشی بحران کے طوفانوں سے ٹکرا کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ ایران امریکہ جنگ کے نتیجے میں جہاں دنیا کا امن داؤ پر لگ چکا تھا، وہیں مہنگائی کے عالمی زلزلے نے دنیا کی معیشت کی بنیادیں ہلا دیں۔ عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کے بروقت اقدامات کی پیروی کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی قیادت میں حکومت پنجاب نے مالی نظم و ضبط اور کفایت شاری کو اپنی پالیسی کا بنیادی ستون بنایا۔ سرکاری اخراجات میں کمی کی، بورڈ میٹنگ فیس پر پابندی لگائی، آن لائن اجلاسوں کو فروغ دینے کے ساتھ تمام غیر ضروری اخراجات پر قابو پانے کے اقدامات کیے۔ وزیر اعلیٰ، صوبائی وزراء، معاونین خصوصی، پارلیمانی سیکرٹریز نے 3 ماہ کی مکمل تنخواہ اور الاؤنسز، جبکہ اراکین اسمبلی کی 2 ماہ کی تنخواہوں میں 25% کٹوتی کی گئی۔ مراعات اور پٹرول پر کٹ لگانے کے ساتھ 60% سرکاری گاڑیوں کا استعمال روک دیا گیا۔ قوم کی خاطر کیے گئے ان اقدامات میں بھرپور تعاون پر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 9 ارب 78 کروڑ روپے کے ریلیف سے 4 کروڑ 74 لاکھ افراد مستفید ہوئے۔ عوام کو سستا پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی کے لیے حکومت پنجاب نے وفاقی حکومت کو 25 ارب 87 کروڑ روپے مہیا کیے۔ یہ کوئی احسان نہیں، بلکہ قوم کا حق اور ہمارا فرض تھا۔ جناب اسپیکر، سال 2025 کے دوران شدید بارشوں اور 3 دریاؤں میں بیک وقت آنے والے تاریخی سیلاب نے پنجاب کے 27 اضلاع متاثر کیے۔ ہماری قائد وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف نے خود میدان میں نکل کر سیلاب متاثرہ بہنوں بھائیوں کی امداد اور بحالی کے تاریخ کے سب سے بڑے ریسکیو آپریشن کی قیادت کی۔ ہول آف گورنمنٹ اپروچ اپناتے ہوئے اپنی ٹیم تمام انتظامیہ کے ساتھ 2 ماہ کی ریکارڈ مدت میں نقصانات کا تخمینہ لگانے، امداد اور نقصانات کی فراہمی اور بحالی سمیت تمام امدادی کام مکمل کیا گیا، جس کا اعتراف پنجاب ہی نہیں
پاکستان اور دنیا بھر کے اداروں اور شخصیات نے کیا۔ متاثرہ خاندانوں کو بر وقت خوراک، ادویات، پینے کا صاف پانی، عارضی رہائش اور دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی یقینی بنائی۔ 30 لاکھ سے زائد جانور محفوظ مقامات پر منتقل کیے۔ حکومت نے کسان کے ساتھ دیہی معیشت کو بھی بڑے نقصان سے بچایا۔ تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب بحالی پروگرام 69 ارب 78 کروڑ روپے خرچ ہوئے، جبکہ 21 لاکھ افراد کو 50 ارب روپے کی براہ راست مالی معاونت فراہم کی گئی۔ لیکن جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف نے سیلاب کو محض ایک آفت سمجھ کر روایتی انداز میں ڈیل نہیں کیا، بلکہ اس سے سبق سیکھتے ہوئے طویل المدتی منصوبہ بندی کا آغاز کیا، جس کے تحت پی ڈی ایم اے کو جدید خطوط پر استوار کیا سطح تک اسے وسعت دی جا رہی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی مکمل میپنگ کی گئی، آب پاشی اور نکاسی آب کے پہلوؤں کا جدید انداز سے جائزہ لیا گیا، فلڈ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر کی تعمیر کو ترجیح بنایا گیا۔ جناب اسپیکر، آج پنجاب کے شہری کی دہلیز پر 40 ارب کے رمضان نگہبان پیکج کی طرح دستک، ای بیز، ای پے اور ای پیڈز جیسے اقدامات سے سرکاری دفاتر کی خدمت بھی فراہم کی جا چکی ہے۔ دستک پروگرام کے تحت 29 لاکھ سے زائد شہری مستفید ہوئے۔ ای بیز کے ذریعے 320 سرکاری خدمات کو ڈیجیٹائز کیا گیا، جس سے 81,000 سے زائد کاروباری افراد نے فائدہ اٹھایا، اور ای پے کے تحت شہری 88 قسم کے سرکاری ٹیکس اور فیس گھر بیٹھے ادا کر سکتا ہے۔ ای پیڈز کے ذریعے پورے پنجاب میں سرکاری خریداریاں شفاف الیکٹرانک طریقے سے کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں آج پنجاب کا ہر ضلع، ہر تحصیل اور ہر طبقہ ترقی کے سفر میں شریک ہے۔ جناب اسپیکر، ان چیلنجز کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے جن میں مالی سال 2026-27 کا بجٹ تیار ہوا۔ وفاق پاکستان کی مضبوطی کے لیے پنجاب نے بڑا حصہ ڈال کر بڑا بھائی ہونے کا فرض ادا کیا ہے۔ اگلے مالی سال کے دوران قومی سطح پر مالی مشکلات، دفاع وطن کے تقاضوں، ڈیموں کی تعمیر اور قرض کی واپسی جیسے قومی اہمیت کے منصوبوں کے لیے وفاقی حکومت کو درکار 1035 ارب روپے میں سے سب سے زیادہ 546 ارب روپے پنجاب نے فراہم کیے۔ الحمدللہ پنجاب معاشی ریڑھ کی ہڈی ہونے کے ساتھ پاکستان کی ڈھال بھی ہے۔ جناب اسپیکر، 18ویں ترمیم کی روح کے مطابق اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے محکمہ سازی کرنے والا پنجاب ملک کا پہلا صوبہ بن چکا ہے، جس کے تحت بکھرے اور اجڑے اداروں میں اصلاحات کا جامع عمل شروع کیا گیا ہے۔ قانون سازی کے علاوہ ریکارڈ مدت میں اتھارٹیز، ایجنسیز اور ادارے قائم کر دیے گئے ہیں۔ قومی سطح پر مالی مشکلات میں اپنا سب سے بڑا حصہ ڈالنے کے ساتھ وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف نے درپیش معاشی چیلنج کو اکنامک اپرچونٹی میں بدلنے کا ویژن دیا ہے۔ اکنامک ٹرانسفارمیشن آف پنجاب کے نام سے اس حکمت عملی کا مقصد صوبے کے اپنے ذرائع آمدن کو بڑھا کر معاشی خود کفالت حاصل کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، معاشی بدحالی اور شدید بد انتظامی سے
دو چار صوبہ پنجاب کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد گزشتہ 2 سال میں ہماری حکومت سخت مالیاتی نظم و ضبط قائم کیا، محکموں کی رائٹ سائزنگ کرتے ہوئے جہاں 1 لاکھ سے زائد خالی اور غیر ضروری اسامیاں ختم کر کے صوبائی خزانے پر بوجھ کم کیا گیا، جبکہ 4 لاکھ سے زیادہ شہریوں کو میرٹ پر نوکریاں دی گئیں۔ نئے ادارے کے قیام کے ساتھ انتظامی ڈھانچے کی اصلاح کی گئی، عوامی خدمت کی بہتری، ان اقدامات کی کچھ تفصیل پیش خدمت ہے۔ پنجاب کے ہر شہر اور گاؤں کو کوڑا کرکٹ سے پاک کرنے کے لیے ستھرا پنجاب اتھارٹی اور ایجنسیز، جبکہ ضلع کی سطح پر پانی کی فراہمی اور نکاسی آب کے لیے واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسیز بنائی گئیں۔ پنجاب کو خوبصورت بنانے کے لیے ہارٹیکلچر اتھارٹی اور 11 نئی ایجنسیز بھی قائم کی گئی ہیں۔ حکومتی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے فروغ کے لیے آفس آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس قائم کیا جا چکا ہے۔ پبلک سیکٹر کمپنیز، خود مختار اداروں اور اٹیچ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے انہینسنگ ڈیلیوری اینڈ گورنمنٹ ایفیشنسی ونگ بھی بن چکا ہے۔ سرکاری اداروں کو ایڈوائزری خدمات مہیا کرنے کے لیے پنجاب فائنینشل ایڈوائزری سروس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ سرکاری ملازموں اور حکومت کے صحت سہولت پروگرام کی انشورنس کے لیے پنجاب لائف انشورنس کمپنی کا قیام اور صوبائی اثاثہ جات، انفراسٹرکچر اور توانائی کے منصوبوں کی انشورنس کے لیے پنجاب جنرل انشورنس کمپنی کے قیام کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ نجی شعبے کی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھانے کے لیے پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی اور انتظامی کارکردگی کی نگرانی کے لیے چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کو مزید مضبوط بنایا گیا ہے۔ ماہی گیری، شرمپ فارمنگ اور آبی حیات کی پیداوار بڑھا کر پنجاب کی معیشت کو ترقی دینے کے لیے ایکوا کلچر اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ، ڈیجیٹل اکانومی سے فائدہ اٹھانے کے لیے آئی ٹی اینڈ انوویشن ڈپارٹمنٹ اور ہنرمند افرادی قوت پیدا کرنے کے لیے سکلز ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ ڈپارٹمنٹ جیسے محکموں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف کے محفوظ پنجاب کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا۔ پنجاب میں شہری منصوبہ بندی، زمین کے بہترین استعمال کے لیے پنجاب اسپیشل پلاننگ اینڈ اسٹینڈرڈ